دوسری بات یہ ہے کہ اس میم کو ہم جب بھی پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے ہی نا، تو جب بھی اس کو پڑھیں گے تو اس میم کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نون اور ایک چھوٹا سا میم ہمیں نظر آتا ہے، تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس چھوٹے نون کو یا اس چھوٹے میم کو کیسے اور کب اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب نون کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسا کہ یہ لکھا ہے لوما ذاتی نیلذی، اور ایسی میم کی مثال ہے میم بعدی، یہ چھوٹا میم لکھا ہوا ہے۔ ہم عام طور پر یہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہی۔ اب ہم سیکھیں گے کہ ان کو کیسے اور کہاں پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی آپ کو میں ایک اپڈیٹ دے دوں کہ ہمارے جو جتنی بھی آن لائن لرننگ چل رہی ہے، فی الحال ہماری ساری چل رہی ہے قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن کو کیسے صحیح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہم نے کوشش اور محنت کی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یہ جو کورس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہم آلریڈی جو ہے نورانی قاعدہ کی الگ الگ سے ہم نے پلے لسٹیں بنائی ہیں اول سے آخر تک۔ اس کے اندر انگلش کی الگ ہے اور اردو کی الگ ہے، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ اس طرح پھر ہم نے 30ویں پارے کی پلے لسٹیں 2 بنائی ہیں، ایک ہے لفظ با لفظ، ورڈز بائی ورڈز، اور دوسرے ہے روانگی کیسے ہم کریں گے۔ اس طرح 29 جز یعنی 29ویں پارے کی بھی ہم نے پلے لسٹ بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اول سے سٹارٹ کیا تھا، یعنی پہلی پارے سے، تو سب سے پہلے ہم نے پہلے پارے کی پلے لسٹ الگ بنائی ہے، پھر دوسرے کی الگ ہے، اور تیسرے کی پلے لسٹ الگ ہے۔ اسی طرح بھی چوتھا پارہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی پلے لسٹ جلد جو ہے وہ آپ کے ہاں اور آپ کو میسر ہو جائے گی۔ آپ کہیں سے بھی کوئی بھی صفحہ یا کہیں سے کوئی بھی پارہ، کوئی بھی رکوع آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، سبق آپ کو مل جائیں گے۔ اور ہم نے جو ترتیب رکھی ہے وہ پیج بائی پیج ہے، یعنی روزانہ کے ایک سبق جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں یا 1-2 دن کے اندر جب بھی اپلوڈ کرتے ہیں تو پیج بائی پیج ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کی جو کاؤنٹنگ ہے، ہم نے جو 16 لائنز کا جو قرآن ہوتا ہے، یعنی 16 لائن 16 سطری قرآن اور تجوید والا قرآن، اس کے مطابق ہم جو ہے چل رہے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم پیج بائی پیج جو ہے اس کے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے میم اور نون کو کیسے اور کب پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بات ہو جاتی ہے اس چھوٹے نون کی۔ اس کا نام تو دیا تھا نون قطنی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو کیسے اور کہاں پڑھنا ہے۔ یہ جو نون ہے یہ جب بھی آتا ہے یہ 2 لفظوں کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس نون کا کام ہوتا ہے ان دونوں لفظوں کو آپس میں ملانا، اسی کے لیے یہ آتا ہے۔ اب اس کا پڑھنے کا طریقہ اور قانون یہ ہے کہ جب ہم ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھیں گے، یعنی پہلے والے کو اور دوسرے کو ملا کے پڑھیں گے، تو پھر اس درمیان والے چھوٹے نون کو ہم پڑھیں گے، یعنی اس نون سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ بھی پڑھیں گے، پھر اس نون کو پھر آگے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے، جو بھی وہاں پر طریقہ بنتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان دونوں لفظوں کو ملا کے نہیں پڑھتے، الگ الگ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے اس پر وقف کر دیا یا کسی وجہ سے ہم یہاں اس پر رک گئے، تو پھر ہم اس چھوٹے نون کو نہیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم آگے سٹارٹ کریں گے اگلے والے لفظ سے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اب اگر ہم پڑھتے ہیں ملا کے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا، کیا پڑھیں گے؟ لُمَزَةٍ الَّذِي جمع مالًا۔ اگر ہم اس کو اس کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں، اگر ہم ادھر وقف کرتے ہیں تو پھر ہم اس نون کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یعنی اگر وقف کر دیں گے تو پھر اس نون کو نہیں پڑھیں، آگے جو بھی طریقہ کار شروع کرنے کا ہوگا کہیں پر بھی جس طرح بھی، تو وہاں پر پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ یہ تو ہو گیا اس چھوٹے نون کے بارے میں، اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں کہ اگر ہم دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس نون کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دونوں کو ملا کے نہیں پڑھتے، الگ الگ کر دیتے ہیں یا وقف کر دیتے ہیں، تو پھر اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کی 1-2 مثالیں ہم لکھ کر وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے پڑھنی ہے، وہ ذرا
آئیے دیکھتے ہیں کیسے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکھا جی قدیر الذی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے قدیر الذی، اگر ہم وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے قدیر الذی الذی، ٹھیک ہے۔ ایسے آئیے فخور الذین، فخور الذین، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے فخور الذین، اگر ہم وقف کر دیتے ہیں تو پھر ہم پڑھیں گے فخور الذین، فخور الذین، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی جی اس نون کے بارے میں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں جی میم۔ میم جو ہے یہ بعض دفعہ دو لفظوں کے درمیان بھی آتا ہے اور بعض دفعہ لفظ کے درمیان میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دو لفظوں کے درمیان کی مثال تو یہ سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ میم بعد، یہ من ہے، یہ الگ لفظ ہے، بعد الگ لفظ ہے۔ ایسے ہی کسی لفظ کے درمیان میں بھی یہ آ جاتا ہے، جیسا کہ لَيُنبَذَنَّ، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لَيُنبَذَنَّ، یہ جی میم ہے چھوٹا لکھا ہوا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ تو ہو گیا کہ یہ دو لفظوں کے درمیان بھی میں آتا ہے اور لفظ کے ایک ہی لفظ کے اندر بھی یہ آ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کہاں پڑھنا ہے۔ اگر تو یہ دو لفظوں کے درمیان میں آئے جیسا کہ یہ نون آتا ہے، پھر اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ یہ سیم ہی ہے، یعنی اگر دونوں لفظوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم اس میم کو پڑھیں گے، اور اگر الگ الگ پڑھیں گے تو پھر ہم اس میم کو نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ یہ میم بعدی ہے، اگر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے وقف کر دیا ادھر، تو پھر ہم اس کو ایسے میم پڑھ کے وقف نہیں کریں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے من، من، اور آگے جو بعد ہوگا اگر الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو پھر من کو الگ پڑھیں گے اور بعد کو الگ پڑھیں گے، لیکن جب دونوں کو ملا دیں گے تو پھر یہ میم پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے میم بعدی۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس میم کو پڑھیں گے تو پھر اس نون کی آواز نہیں آئے گی درمیان میں، جب ہم میم کو پڑھیں گے تو اس میم کو ہی پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میم کو ہم جب بھی پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے ہی نا، تو جب بھی اس کو پڑھیں گے تو اس میم کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر تو یہ لفظ کے درمیان میں آ جاتا پھر تو اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ اسی میم کو ہی پڑھیں گے، اس کے ساتھ جو نون ہوگا کہیں بھی لکھا ہوگا پھر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ میم ہر حال میں پھر پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر غنہ بھی ہوگا۔ یہ ہوگی اس میم کے بارے میں کہ اس کو کب اور کیسے پڑھنا ہے۔ اگر دو لفظوں کے درمیان میں ہو تو پھر دونوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس میم کو پڑھیں گے اور اس میم کے ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ اگر لفظ کے درمیان میں ہو پھر تو اس کو ہم الگ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کسی لفظ کو بھی ہم کاٹ تو نہیں نہ سکتے، اس کے دو ٹکڑے تو نہیں کر سکتے، نہیں لفظ کے درمیان اس کسی بھی لفظ کے دو ٹکڑے کر کے ہم کسی لفظ کے درمیان میں وقف تو نہیں کر سکتے، وقف تو آخر پہ ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب لفظ کے درمیان میں کسی میں آ جائے اس کے ساتھ تو پھر یہ میم تو ہر حال میں پڑھا جائے گا اور ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ تو میں اب تھوڑی سی مثالیں لکھتا ہوں اس میم کی، کیونکہ یہ زیادہ آتا ہے، کثیر الاستعمال بنسبت نون کے، تو اس لیے تھوڑی سی مثالیں لکھ کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر ان کو کیا پڑھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مشق ہو جائے۔ بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی میم بینی، میم بینی، جب الگ الگ کر دیں گے تو ہم پڑھیں گے من بینی، جب دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس چھوٹے میم کو پڑھیں گے ہم میم بینی۔ ایسے ہے کرام، کرام بررہ، یہ اس چھوٹے میم کو ہم پڑھیں گے جب ہم ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، کرام بررہ۔ اگر ہم ادھر وقف کر دیتے ہیں کسی وجہ سے رک جاتے ہیں پھر ہم وقف کر کے کرام، پھر آگے بررہ الگ الگ ہوگا، لیکن پڑھے تو اکٹھے جائیں گے کیونکہ ایک آیت ہے، تو ہم پڑھیں گے کرام بررہ۔ ایسے ہی من بخیل، من بخیل، میم
کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز نہیں آئے گی۔ ایسے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ۔ آج یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا جوڑ کیسے کریں گے، اس کا ہجے کیسے ہم کریں گے، جسے جوڑ بھی کہتے ہیں۔ تو بھائی جب بھی ہم قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کو ہم یہی بتائیں گے کہ جب یہ میم آئے گا تو ہم اس میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم جوڑ کریں گے میم میم زیر میم، یا میم زیر میم میم، جو بھی طریقہ ہو۔ ایسے یہاں پر بھی میم میم زیر میم، میم میم دو زیر میم، میم میم زبر مم، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ہی ایسے عین میم دو زبر عم، لنسفعًا، ٹھیک ہے جی، عین میم دو زبر عم۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے بچے کے لیے نا، لنسفعًا بالناصیہ من بخیل۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہماری یہ کاوش قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔